Assalamu alaikum friends, this is Jahangir, and today we have again a very interesting lecture related to Pakistan history, and the name of topic is General Ziaul-Haq era. The era of General Ziaul-Haq, it start from 5th July 1977 and it ends at August 1988. There are a number of things to discuss in this era, such as Islamization, 8th Amendment of Pakistan, Pakistan's foreign policy جو افغان مجاہدین والا جو ایشو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوجڑی کیمپ ڈیزاسٹر، یہ ساری جو چیزیں یہ ہم اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ وی ول پرٹیکولرلی فوکس تھری تھنگس: اسلامائزیشن اینڈ 8th Amendment آف پاکستان اینڈ اوجڑی کیمپ ڈیزاسٹر. یہ تین چیزیں وی ول فوکس ان دس لیکچر. بنیادی طور پہ ہم یوزلی ٹریس آؤٹ ہاؤ لیڈرس کم ان پاور، جس طرح ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ پاور میں کیسے آئے تھے. تو اسی طرح اٹ از اگین نیسسری ٹو میک یو انڈرسٹینڈ ہاؤ جنرل ضیاء-ال-حق کیم ان پاور. 1977 کی جو جنرل الیکشنس ہوئی 7 مارچ 1977 میں، تو ان الیکشنس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میجارٹی کے ساتھ ون کیا. ذوالفقار علی بھٹو نے ساری سیٹس سویپ کر لی. تو جنرلی پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن رزلٹ آتی ہیں، کوئی بھی 1970 سے لے کے آج تک جتنی بھی الیکشنس ہوئی ہیں، اس میں اپوزیشن پارٹیز ہمیشہ یہ کلیم کرتی ہے کہ بھائی وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، یہ جو الیکشنس ہیں وہ شفاف نہیں ہے. تو اسی طرح اس دور میں بھی جو اپوزیشن پارٹیز تھی، انہوں نے یہی چارج کیا تھا کہ جو الیکشنس ہوئی ہیں 1977 میں 7 مارچ کو، وہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف یا مطلب ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. تو اس طرح جو اپوزیشن پارٹیز تھی، انہوں نے ایک گروپ بنایا، پاکستان نیشنل الائنس (PNA), اور اس PNA کا جو گروپ ہے اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ مفتی محمود تھے، اور انہوں نے نظام مصطفیٰ کے نام پہ اس پوری موومنٹ کو آگے وہ لے کے گئے. 7 مارچ کو جنرل الیکشن کی رزلٹ آئی. اس کے بعد 10 مارچ کو 3 دن کے بعد انہوں نے یہ پورا کا پورا بلاک بنایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کمپین شروع کی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف. اب یوں ہوا کہ جیسے یہ پرابلم کریٹ ہوا ان اپوزیشن پارٹیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا جو مطلب اسٹینس تھا، انہوں نے ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ان کو ٹاکس کے لیے بلایا گیا. اور یہاں پہ اس پوری پولیٹیکل جو سچویشن تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء-ال-حق نے پاکستان میں مارشل لا امپلیمنٹ کر دی. اور 5 جولائی 1977 میں جو پاکستان کا مطلب جو جسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فارمل جو بگننگ آف ڈیموکریسی تھی، اس کو جنرل ضیاء-ال-حق نے ٹاپل کر دیا. اور اسی طرح جو مطلب جنرل ضیاء-ال-حق کا جو دور ہے وہ اس طرح شروع ہوتا ہے، اور پارلیمنٹری فارم آف پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوئی. اب ان کی جو مختلف ڈیٹیلس ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس ٹاپک کا، اس لیکچر کا جو پہلا حصہ ہے، اس پہلے حصے میں ہم اسلامائزیشن آف جنرل ضیاء-ال-حق کو ڈسکس کریں گے. بنیادی طور پہ جو پالیسیز ہیں جنرل ضیاء-ال-حق کے دور والی، اس میں اسلامک کنزرویٹو جو سسٹم ہے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اور ان کا بنیادی طور پہ یہی تھا کہ اسلام کا جو سسٹم ہے ہم نے یہاں پہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور بنیادی طور پہ جو ایشو ہے، جو پرابلم ہے، وہ ہے پبلک اوپینین کا. ہم اسلامک اوپینین کو یا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو اسی جگہ پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ سارے لوگوں کا جو اوپینین ہے وہ تقریباً یونانیمس ہو. مطلب یہاں پر جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، وہاں یہاں پہ جو ریلیجس فریگمنٹیشن ہے، جو سیکٹس وغیرہ یا جو جتنی بھی یہ ساری باتیں، اس پورے اس سوسائٹی میں جو مطلب ایک پلورلسٹک اور ملٹی کلچرل ایک قسم کی جو ریلیجس سوسائٹی ہے، وہاں پہ ایک ریلیجس فلاسفی اس کا چلنا تھوڑا بہت کنٹروورشل ہے. اور اسی طرح جو جنرل ضیاء-ال-حق نے اپنے دور میں جو فقہ حنفیہ کے مطابق جو اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، تو اسی طرح ان پالیسیز کو کنٹروورشل قرار دیا گیا.
تو 1979 میں جو صحیح اسلامائزیشن کا ٹائم شروع ہوا. اسلامائزیشن میں آپ دیکھیں گے جو آج پاکستان میں مطلب مدرسہ سسٹم جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدود کے علاوہ جو شریعہ آرڈیننس تھی اس کو بھی اس دور میں لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا. یہ جو ساری باتیں, پہلے میں آپ کو صرف ان کا بریف انٹروڈکشن کراتا ہوں کہ یہ چیزیں تھیں کیا, تاکہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو بھی اس چیز کا پتہ چلے کہ مطلب ان چیزوں کے اوپر جو ہم کرٹیسزم کرتے ہیں وہ کس حد تک کنسٹرکٹیو ہے اور کس حد تک کنسٹرکٹیو نہیں ہے. تو جو اسلامائزیشن ہے اس میں جو پہلی بات تھی, دا فرسٹ تھنگ ان اسلامائزیشن اٹ واز شریعہ بینچ. جنرل ضیاء الحق کی اس پالیسی میں شریعہ بینچ بنانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو کورٹس ہیں ان کورٹس میں مطلب جو ڈیسیشنس ہوتے ہیں, جو ججمنٹس ہوتی ہے, ان کو انٹرپریٹ کیا جائے کہ ویدر دے آر اسلامک اور ناٹ. اور اسی طرح جو شریعہ بینچ بنائی گئی 1979 میں, وہ اس میں علماء جو تھے وہ ایز اے ججز کام کر رہے تھے, پر اس کو جنرلی انہوں نے 1980 میں فیڈرل شریعہ کورٹ میں انہوں نے تبدیل کر دیا, اور جتنی بھی لوور کورٹس وغیرہ کے جو ڈیسیجنز ہوتے تھے ان کو شریعہ کورٹ جو تھی وہ ریویو کرتی تھی کہ ویدر دا ڈیسیجنس اینڈ ججمنٹس آف کورٹس آر اسلامک اور ناٹ. تو پہلی بات جو تھی وہ اس میں شریعہ کورٹس والی تھی. اس کے علاوہ جو شریعہ آرڈیننس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی جو سزائیں ہیں, آپ کو سزا کے بارے میں بتاؤں کہ اسلامک لا آف پنشمنٹ ہے, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حد پنشمنٹ, حد جس کو آپ کیپٹل پنشمنٹ بھی کہتے ہیں, دوسری ہے تعزیر. تعزیر میں جو ہے مطلب وہ جو عام ایشوز سے ریلیٹڈ جو مطلب کرائم وغیرہ ہیں ان کی جو سزائیں وغیرہ, جس میں آپ کا جو جج ہے وہ اپنا اوپینین اس سچویشن کے حساب سے رکھ سکتا ہے تعزیر میں. اور جو کیپٹل پنشمنٹ حد پنشمنٹ ہے, اٹ از فکسڈ ان ٹیکسٹ, جو وہ مطلب اسے کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی بندہ اسے چینج نہیں کر سکتا. تو یہ دو چیزیں ہیں, اور اس شریعہ آرڈیننس کے مطابق ان میں یہی بات کی گئی کہ جو جتنی بھی سزائیں اب ہم پاکستان میں یا کورٹس کے تھرو جو دی جائے گی وہ اکارڈنگ ٹو اسلام دی جائیں گی. اس میں جس طرح مطلب بندہ کوئی چوری کر دیتا ہے یا جو اسلامک جو نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا اس کا پاؤں کاٹا جاتا ہے, یا جس طرح آپ کو اس وقت کیس ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پنشمنٹ کا جو نظام ہے وہ کافی سخت ہے. تو اسی طرح انہوں نے شریعہ آرڈیننس کے تھرو اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز تھی اس میں وہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ہم سود کا خاتمہ کریں گے, جو انٹرسٹ فری پاکستان کو بنائیں گے. اب یہ بذات خود ایک ایسی چیز ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو بینکنگ سیکٹر یا پورا جو پاکستان کی جو مطلب جو اکنامک گروتھ ہے اس کا اس انٹرسٹ کے ساتھ کہاں تک اور کیسے تعلق, اس چیز کو آپ خود انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو اس دور میں بھی یہ بات کانٹروورشل ہوئی تھی کہ مطلب اس چیز کو ہم کیسے مطلب یا اس سسٹم سے ختم کریں. حالانکہ یہ کہ اسلامک مطلب پولیٹیکل سسٹم کا ایک چیز حصہ رہی ہے, اور اسی طرح انہوں نے ایک یہ پوائنٹ انکارپوریٹ کی کہ ہم جو انٹرسٹ جو ہے ہم اس کو ایبولش کریں گے اس سسٹم سے. انٹرسٹ کے علاوہ جو اور چیز ہے اس میں وہ کہ ہم پاکستان اسٹڈیز اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات جو ہے ان دونوں سبجیکٹس کو BA تک کمپلسری قرار دیا گیا کہ ان دونوں سبجیکٹس کو آپ کو کمپلسری کے سبجیکٹ کے طور پہ پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عربک ہے, عربک کو بھی آپ 6 سے 8 کلاس تک ان دونوں کو آپ پڑھیں گے وہاں پر بھی. اور اسی طرح احترام رمضان آرڈیننس بھی اس کا حصہ تھا کہ رمضان کے دوران اگر آپ کسی کے سامنے یا رمضان کی جو وائلیشن کر رہے ہیں تو اس وائلیشن میں یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر 500 روپے کا جرمانہ ہوگا. تو اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے اس میں کہ اسلامک انٹرنیشنل جو یونیورسٹی ابھی اسلام آباد میں 1981 میں یہ یونیورسٹی بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنی, اور شریعہ فیکلٹی جو ہے وہ بھی عقائد یونیورسٹی اور باقی اداروں میں بھی بنائی گئی تاکہ شریعہ کے جو مطلب لاز وغیرہ ان کو انٹرپریٹ یا ان پہ اسٹڈی کی جا سکے. اور اس کے علاوہ جو اس میں مین چیز تھی جو کافی کنٹروورشل آج بھی ہے وہ ہے دینی مدارس کا جو ان کو اسٹیبلش کیا گیا. جنرل ضیاء الحق نے ان مدارس کو اسٹیبلش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایئرلی ایڈ دینے کا فیصلہ کیا کہ ہم ان سارے جو مدارس ہے ان کو ہم ایڈ وغیرہ بھی دیتے رہیں گے. تو دیز ور دا پوائنٹس وچ آر پارٹ آف اسلامائزیشن آف جنرل ضیاء الحق.
Now it's up to you to analyze whether these points are controversial or not, and you have to analyze each and every point, that how these points are controversial and in what sense, in which sense. And after that, now we are moving towards another heading, اور جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے ہمارے پاس ایٹتھ امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن 1973. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو ایٹتھ امینڈمنٹ ہے وہ 30 مارچ 1985 کو یہ لانچ کی گئی, اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اس کا جو مین فیچر ہے وہ کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ بنایا گیا, اور اس طرح یہ ہوا کہ پاکستان کا پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ چینج ہو گیا, جو پاورس ہیں وہ پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ کی طرف چلے گئے. اس میں یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 58 ہے, 58 کا اس میں اس کو ایڈٹ کر کے 58(2) بھی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاورس ہوتے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر مطلب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پرائم منسٹر بھی مطلب اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے گا. اسی طرح جو بھی مطلب ہائی پورٹ فولیوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پریزیڈنٹ کے انڈر رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹتھ امینڈمنٹ میں جو سینیٹ کی جو سیٹس ہیں ان کو انکریز کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل اسمبلیز کی جو سیٹس ہیں ان کو بھی انکریز کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کولیکٹیولی 19 کلاسز جو تھے ایٹتھ امینڈمنٹ میں وہ ان کو ایڈڈ کیا گیا. تو یہ ان کی جو 6 سے 7 جو ہیں وہ مین پوائنٹس ہیں ایٹتھ امینڈمنٹ بھی. اس کے علاوہ اس کی اور بھی ڈسکرپشن ہے, اگر آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آپ کو میں PDF میں پرووائڈ کر سکتا ہوں, اور اس کے علاوہ آپ پلے اسٹور پہ ایک اپلیکیشن ہے جو میں اکثر یوز کرتا رہتا ہوں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ آپ مطلب ایٹتھ امینڈمنٹ اس کے جو اور بھی فیچرس ہیں آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جو لاسٹ پارٹ ہے ہمارے اس لیکچر کا, اس لاسٹ پارٹ میں ہے اوجڑی کیمپ ڈیزاسٹر. اب اوجڑی جو کیمپ ہے وہ ایک عام رپورٹ تھا. یہ اس میں 10 اپریل 1988 کو اچانک اس میں آگ لگ گئی. اب آگ لگنے کے بعد یہ ہوا کہ اٹ واز امیونیشن ڈپارٹ, اس میں مطلب جتنا بھی اسلحہ راکٹس وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ان کا جو مٹیریل ہوئے وہ پورا کا پورا وہاں پہ تھا. اب اس میں جیسے ہی آگ لگی تو اٹ واز ویری کروشل ایشو کہ اس میں یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے مومن خان جنیدو, انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بیٹھائی کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے کہ اس کے مطلب ذمہ دار رسپانسبل کون ہیں. تو جس طرح مطلب انہوں نے کمیشن بٹھائی, اور کمیشن کے ساتھ ساتھ جو انکوائری رپورٹ آئی اس میں یہ ہوا کہ جو فارمر ہیڈ آف ISI وہ اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں جو کرنٹ چیف تھے ISI کے وہ دونوں مطلب رسپانسبل قرار دیے گئے. تو اس وجہ سے جو مطلب سچویشن تھی وہ اگین کنٹروورشل ہوئی. تو جنرل ضیالت جو تھے انہوں نے 58(2) کے ساتھ انہوں نے جنرل محمد خان جنیدو جو تھے ان کو انہوں نے مطلب ان کی جو حکومت تھی, ان کی جو پورٹفولیو تھے ان کو انہوں نے 58(2) کی طرف سیک کر کے ان کو ہٹا دیا کرپشن کی چارجز کے بیسس پہ. یہ 3 سے 4 جو چیزیں ہیں دے ور کوائٹ مطلب کنٹروورشل. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر آپ اپنا بھی اوپینین ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جب آپ اس لیکچر کو سنتے ہیں تو اپنے پاس پین اور پیج ضرور رکھا کریں, کیونکہ اس میں کچھ ڈیٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ آپ ان کو نوٹ کریں گے تو آپ کے پیپر کے حساب سے بہت مطلب فائدہ مند چیزیں رہتی ہیں. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویشچن ہو, جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو, تو آپ کمنٹ میں بھی بات کر سکتے ہیں. اور کمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ یہ ساری چیزیں بحث کر سکتے ہیں. I'm always there to teach you and make you understand each and everything, and thank you so much for your all assistance. پچھلی ویڈیو میں جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے ان کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے. آپ لوگوں کی بہت مہربانی, شکریہ. ان سارے کمپیوٹر اسکل سے میں تھوڑا بہت واقف نہیں ہوں, پر کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت جس طرح آپ مجھے گائڈ کرتے ہیں میں ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم
بینظیر بھٹو کی جو حکومت 1988 میں اس کو ڈسکس کریں گے, اس کے مین فیچرز کو ڈسکس کریں گے, اور وہ اس حکومت کو کیسے گرا گیا اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, اور باقی جو لیکچر کی سیریز ہے اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے.